تمام کے ڈی ممبرز کو، کے ڈی ویورز کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میری زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے اور صرف ڈاکٹرز، کلینیشنز، پریکٹیشنرز اور ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کلینک کرتے ہیں۔ یہ لیمین یا عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ڈاکٹرز کے لیے ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے، یہ اکثر ڈاکٹر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ریشو آف دی کیور ہے، یعنی کہ مریض کو صحیح کرنے کی جو تناسب ہے یا مریض کی بہتری کی، تو وہ زیادہ کیوں ہے؟ دیکھیے یہ اشتہاری بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ پرانے وقتوں میں جب ہم مریض ہوا کرتے تھے، جب بچے ہوتے تھے اور ہم ڈاکٹرز کے جاتے تھے، ڈاکٹر بہت ساری باتیں بتاتا تھا، پرہیز بتاتا تھا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ بتاتا تھا۔ آج کل ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کلینک کسی بھی قسم کا ہو، پریکٹیشنر کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایف سی پی ایس ہو، چاہے وہ ایم سی پی ایس ہو، چاہے وہ کنسلٹنٹ ہو، چاہے وہ سمپل ایم بی بی ایس ہو، ایون وہ کویکس ہی کیوں نہ ہو، یا ڈی ایچ ایم ایس ہو، یا ہومیوپیتھ ہو، یا حکیم ہو، لیکن یاد رکھیے کہ بہت ہی اہم پوائنٹ میں بتا رہا ہوں کہ میڈیسن فیل ہو سکتی ہے، میڈیسن اللہ نہ کرے ناکام ہو سکتی ہے، لیکن مینجمنٹ فیل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ، کوئی مریض شدید ڈائریا یا شدید ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے، تو آپ اس کو کوئی بھی ایسی ڈی ہائیڈریٹ کرنے کی چیز، او آر ایس یا کوئی بھی چیز دے دیں، ایسا تو ممکن ہے کہ وہ دوائیں اس کی ناکام ہو جائیں، لیکن او آر ایس یا اورل ڈی ہائیڈریشن سولوشن ہو، یا انٹرنل یا ڈرپ کے ذریعے ہو، یا انفیوژن کے ذریعے ہو، ڈی ہائیڈریٹ اگر آپ کر دیں گے تو اس کی جو جتنی بھی کمپلینس بیکاز آف ڈی ہائیڈریشن آ رہی ہے تو وہ صحیح ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی ساری رات جاگتا ہو، دن رات تھکا ہوا ہو اور اس کے سر میں درد ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میڈیسن اس کے سر کے درد کو اتنا بہتر کر دے گی جتنا کہ مینجمنٹ کر دے گی۔ میری کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ میں پہلے مینجمنٹ بتاتا ہوں، بعد میں جو ہے میڈیسن کو ایڈوائز کرتا ہوں، کیونکہ مریض میڈیسن تو لے آتا ہے اور وہ چند دن استعمال کرتا ہے، لیکن یاد رہے کہ مینجمنٹ اگر آپ اس کو پراپر وے میں سمجھا دیں گے تو زیادہ عرصہ استعمال کرے گا۔ ایسے بہت سارے مریض آتے ہیں میرے پاس جن کو میں مکمل طور پر ڈائگنوز کر کے، اور ڈائگنوسس سب سے اہم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈائگنوز کر کے ان کی وجہ ڈھونڈ کے اس کی وجوہات کیا ہیں یا اس کے بیہائنڈ دا ڈیزیز کون سی کازز ہیں، ان کازز کو رفع کرنا پڑے گا، ان وجوہات کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم ایک اچھا کامیاب جو ہے ٹریٹمنٹ دے سکیں گے یا کامیاب پریکٹیشنر بن سکیں گے۔ زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ پہلے مینجمنٹ بتائیں، پھر آپ جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ بتائیں۔ دیکھیں ٹریٹمنٹ اگر آپ نے بتا دیا، مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ غذا لیتا ہی نہیں ہے اور اس کی جو ہے سیویئر اینیمک ہو جاتا ہے، تو اس سیویئر اینیمک ہونے میں اس کو آپ کبھی بھی دیکھیے کہ آپ اس کو آئرن دے دیں، آئرن سپلیمنٹ دے دیں، دوا دے دیں، فیرم دے دیں، جو دل چاہے دے دیں آپ، جب تک وہ پراپر وے میں ڈائٹ نہیں لے گا تو اس کے یہ دیکھیے کہ اس کو بہتر ہونا بڑا مشکل ہوگا۔ جس کے ہارٹ برننگ ہو یا جس کو سینے میں جلن ہو، ڈسپیپسیا ہو، ذرا سا کھا کے ریگرجیٹیشن ہو رہی ہو، یا اس کے ایسوفیگس میں پرابلم ہو رہی ہو، جسے کہتے ہیں ہم ایسوفیجل ریفلیکسی سنڈروم، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کھانے کا ٹائم جو ہوتا ہے، میں دوا جب بتاتا ہوں میں بولتا ہوں کہ یہ دوا آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان لینی ہے۔ جب مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی دوا لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانے کے بستر پہ جاتے آتے 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، تو وہ بہتر ہو جائے گا۔ یہی میری کامیابی ہے، یہی میرا انداز ہے۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے ایک مریض سے کہا کہ یہ جو دوا ہے، آپ اس میں لطیفہ بھی سنا دوں چھوٹا سا، تو یہ دوا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان آپ جو ہے کھانے کے ساتھ کھائیں گے، تو یہ دوا کھانے کے ساتھ کھائیں گے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ مریض دوسرے دن بھی آیا اور اس نے یہی بتایا، وہ کہ نہیں مجھے تو رات بھر زیادہ خرابی رہی بنسبت پہلے کے، منہ میں کڑوا پانی آ رہا ہے، لیٹنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ میں 2-3 دن پریشان رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر اس نے اس طرح سے میڈیسن لی ہے مینجمنٹ کے تحت تو پھر اس کو کیسے ممکن ہے کہ اس کو اس طرح کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو اس نے بڑا زبردست بات بتائی کہ ڈاکٹر صاحب میں عشاء اور مغرب کے درمیان دوا لے لیتا ہوں کھانے کے ساتھ، اور پھر جو ہے رات کو ڈنر کر کے سوتا ہوں تو جلدی سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی
ڈنر الگ کر رہے ہو اور دوا الگ کھا رہے ہو. تو یہ بات ہے. مینجمنٹ کیجیے. اگر کسی کو خارش ہے تو خارش کی وجوہات ڈھونڈیے. اگر کسی کو فلو ہے, الرجی ہے, تو الرجی کی وجوہات ڈھونڈیے, اس کی وجہ دور کیجیے. یہ پہلی ایپیسوڈ ہے, یہ پہلی قسط ہے. میں انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو مزید قسطیں بتاؤں گا, مزید ایپیسوڈ بتاؤں گا, ٹیکنکس بتاؤں گا, ٹیکٹکس بتاؤں گا, اور جیسے کہ چٹکیوں میں علاج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. السلام علیکم.